رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ باغ دنیا کو بسانے کے لیے آپ آئے، باغ دنیا کو بسانے کے لیے آپ آئے، گلشن دل کو سجانے کے لیے آپ آئے، گلشن دل کو سجانے کے لیے آپ آئے، درد دنیا کا بٹانے کے لیے آپ آئے، درد دنیا کا بٹانے کے لیے آپ آئے، غم کی شاموں کو مٹانے کے لیے آپ آئے، غم کی شاموں کو مٹانے کے لیے آپ آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار عرب و عجم مغفر دو جہاں، تاجدار عرب و عجم مغفر دو جہاں، آئمہ بے کساں سرور انبیاء نور دو عالم، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا میرا موضوع بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے غزوہ بدر۔ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے کر گئے ہوں، اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر، بدر کہتے ہیں چاند کو، تو غزوہ بدر یہ جنگ، یہ غزوہ کیسے شروع ہوئی کہ مکہ کے لوگ، مکہ کے کئی لوگ جو آتے تھے آ کر مدینہ منورہ میں لوٹ پاٹ کرتے، سارے گھروں سے مال لیتے تو چلے جاتے۔ ایک دفعہ لشکر واپس جا رہا تھا کہ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو روکیں گے، تو جب ان 30-40 بندے تھے اس لشکر کے اندر، تو جب انہیں پتہ لگا نا کہ مسلمانوں کی فوج ہمیں روک رہی ہے تو ہم فٹافٹ نکل جاتے ہیں، تو وہ جلدی سے جلدی نکل گئے۔ جب روکنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر گیا تو وہ وہاں پر نہ ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی، صحابہ کرام نے مشاورت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے مشاورت کی، سارے صحابہ کرام سے مشاورت کی، اب کیا کیا جائے کہ یہ سارے آتے ہیں ہمارے سے مال چھینتے ہیں، مال چھین کر چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مال چھین کر چلے جاتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان سے جنگ کی جائے، ان سے معاہدہ کیا جائے۔ تو جب یہ بات پتہ چلی نا ان کو، تو انہوں نے کہا کہاں وہ ہم 1000 کے لشکر میں، کہاں وہ 313 نہیں بچتے آج وہ ہم سے۔ تو اتنی بات کہہ کر تو آپ آمنا سامنا ایک صحابی رسول اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کہیں تو ہماری جانیں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہے، آپ کہیں تو ہمارا مال بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہے، آپ کہیں تو ہمارے سر بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ یہ بات سن کر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمانے لگے، تو ہنسنے لگے، تو جنگ کا معاہدہ کر لیا۔ تو جب میدان میں آئے نا، تو میدان میں آ کر تو ایک طرف 1000 کا لشکر، ایک طرف 313، کئی روایات میں کہ 309 تھے، 4 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام بھیج دیا۔ حضرت عثمان ذی النورین دیکھ لیجئے کہ وہ جنگ میں غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین آپ کے ازواج کے پاس گئے تھے، کیونکہ ان کی جو ان سے عیادت کے لیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی ازواج کی عیادت کے لیے بھیج دیا۔ غزوہ بدر میں بھی جاری تھی کہ وہ وفات پا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا چہرہ مبارک بھی نہیں دیکھا، بلکہ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ جب میں اپنے موضوع کو آگے لے کر بڑھتا چلوں کہ ایک طرف 1000 کا لشکر، ایک طرف 309، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں درست کروا کر اس طرف سے جنگ شروع ہوئی، جنگ کا اعلان شروع ہوا، تو اس طرف سے بھی 3 شخص آ گئے، اس طرف سے بھی 3 شخص چلے گئے۔ تو پہلے وارڈ ایک تو اس میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک میں ایک اور صحابی رسول تھے۔ پہلے نے حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے ہی وار میں ان کو واسطے جہنم کر دیا،
حضرت ابن حمزہ نے بھی پہلے ہی بار میں ان کو واسطے جہنم کر دیا. جو تیسرے صحابہ کرام تھے وہ ذرا سنبھال نہیں پائے تو حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں بھی پہلے ہی بار سے واسطے جہنم کر دیا. تو 1000 کا لشکر کہنے لگے 1000 کا جو لشکر تھا کفار کا، وہ ایک طرف عورتیں نچا رہے تھے، اس طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا تھا. تو جب کفار نے کہا کہ اگر ہم ایک ایک کر کے بھیجیں تو اگر وہ ہم ایک ایک کر کے بھیجیں تو یہ تو ہمیں ختم کر دیں گے، ان پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے، ایک ساتھ حملہ کیا جائے. جب یہ ارادہ کیا نا، اگر ایک ایک وہ کر کے آتے تو ان سب کے لیے ہمارے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ علیہ ہی کافی تھے. اگر وہ ایک ایک کر کے آتے تو حضرت علی المرتضیٰ ہی کافی تھے ان کے لیے. تو جب وہ اکٹھے آئے نا تو جنگ سے پہلے قبل صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ایک طرف خیمہ بنا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جیسے آپ کی مرضی آپ خیمہ بنا دیں. خیمہ بنا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں داخل ہوئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسی مدد، اپنی غیبی مدد فرما. جیسے ہی باہر نکلے تو جنگ کا اعلان شروع ہو گیا. جنگ کا اعلان ہوا تو جب انہوں نے اکٹھا حملہ کیا نا، اکٹھا حملہ کرنے وقت کیا ہوا، اکٹھا حملہ کیا تو کیا ہوا کہ فرشتوں کے فرشتے آئے. فرشتوں کے فرشتے سمجھ تو نہیں لگتی تھی، ایک طرف 309 تھے، ایک طرف 1000 کا لشکر تھا. جب وہ وار کرتے تو وہ کفار کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ وار کون کر رہا ہے، ہم پہ وار کون کر رہا ہے. بے شک ہمیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ ہم پہ وار کس طرف سے ہوتا ہے، ہم کس وقت اپنے گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، ہم کس وقت اپنے اونٹ سے نیچے گرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں لگتی. ہم کس وقت ہمارے پر وار کیا جاتا تھا. یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ ہمارے پر اوپر وار کس نے کیا، کون تھا جس نے ہمارے اوپر اچانک وار کیا. تو اس کے درمیان نا 2 بچے بھی تھے. جب جنگ کے لیے روانہ ہوئے نا، لشکر لے کر روانہ ہوئے تو ایک کا نام حضرت معاذ اور ایک کا نام حضرت معوذ اور ایک کا نام حضرت معاذ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ کو نہیں لے کر جائیں گے، انشاءاللہ آپ اگلی دفعہ آئیے گا. تو آپ وہ رونے لگے، رونے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں رونے لگے؟ تو آپ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ہماری اماں جان کا دل ٹوٹ جائے گا، ہماری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا. ہم نے اپنی ماں کی باتیں سنی، ماں رونے لگی اچانک. تو جب آپ نے اعلان کیا نا غزوہ بدر کا تو میری امی جان رونے لگی. تو ہم نے عرض کی امی جان آپ بتائیے تو صحیح ہوا کیا؟ تو امی جان کہنے لگی بیٹا اگر تیرا بھائی زندہ ہوتا، بیٹا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو میں انہیں ضرور بھیجتی، اگر تیرا ماما زندہ ہوتا تو میں انہیں ضرور اس غزوہ میں بھیجتی. تو ہم نے اپنی امی جان کے آنسو پونجے اور ہم کہنے لگے امی جان آپ فکر کیوں کرتی ہیں، ہم اپنے ماما جان اور اپنے والد صاحب کا ہم حق ادا کریں گے. تو اتنی بات کہی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہاری ماں کا دل رکھنے کے لیے معوذ تم میرے ساتھ چلے جاؤ، کیونکہ حضرت معوذ بڑے تھے اور حضرت معاذ چھوٹے تھے. حضرت معوذ جب جانے لگے نا تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں بھی ان سے زیادہ اچھا لڑ لیتا ہوں، تو ہم جب گھر میں لڑتے ہیں تو میں جیت جاتا ہوں. تو بات تو رسول اللہ سمجھ گئے تھے. آپ نے کہا چلو کشتی کروائی جائے. کشتی کروانے وقت حضرت معاذ نے حضرت معوذ کے کان میں کہہ دیا یار تم کمر لگوا لینا، تم تو جنتی ہو جاؤ گے، میرا پتہ نہیں یہ موقع آئے یا نہ آئے. تو یہ بات سن کر حضرت معوذ نے اپنی کمر لگوا لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا ساتھ لے کر چلے گئے. تو جب جنگ شروع تھی نا تو اس وقت وہ 2 بچے تھے حضرت معاذ اور معوذ. جب وہ ان 2 بچوں نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کہ ایک شخص کھڑا تھا، ایک صحابی رسول کھڑے تھے، تو ان سے حضرت معاذ اور معوذ پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ تم کیا کرو گے، وہ تو بہت بہادر ہے، اس کو تو گھیرا ہوا ہے، اس کی فوج نے اس کو ایک گھیرے میں رکھا ہوا ہے، تو کیا کرو گے؟ تو کیا کہتے ہیں بچے، سنا ہے گالیاں بکتا ہے رسول خدا پر
ہم قتل کر دیں گے، اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ یہ بات سنی نا بچوں کا جذبہ دیکھ کر، تو جب لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے جاتے سار اس کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، تو غار سے بچتے بچتے حضرت ابو جہل تھا، اس نے بات کیا کہ حضرت معاذ کا بازو اتر گیا، تو حضرت معاذ تو اس دوران شہید ہو گئے، تو حضرت معاذ کا نا بازو اتر گیا، تو وہ اٹک رہا تھا، تو انہوں نے پاؤں رکھا اور بازو اکھیڑ دیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ جہاد کا جذبہ تھا، بازو اکھیڑ دیا، بازو اکھیڑ کر لڑنے لگے، لڑتے لڑتے انہوں نے ابو جہل کو وہاں سے جہنم کر دیا۔ تو جب جنگ ختم ہوئی نا، غزوہ ختم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاؤ معاذ کا بازو ڈھونڈ کر لاؤ، معاذ کا بازو ڈھونڈ کر لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو رکھا، کوئی خون نہیں، انہوں نے کوئی پٹی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لواب شفا لگایا، تو نہ کوئی نشان رہا، نہ کوئی درد رہی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تک مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا بازو ٹوٹا ہے، مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا بازو ٹوٹا ہے۔ وہ شان ہے، وہ مائیں بھی کون سی تھی جو اپنے بچوں کو کہتی تھی جا بیٹا جا رسول اللہ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دے۔ وہ بچے کس طرح کے جذبے والے تھے کہ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ کربلا کے میدان میں دیکھ لیں کہ ننھے سے 6 ماہ کے بچے حضرت اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پانی کے لیے جب گئے تو انہوں نے ایسے ہوا میں اچھال کر تیر مارا کہ حلق سے پار ہو گیا، وہ ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو وہ رو بہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاپی لگتے، تو جب کاپی لگتے نا تو کربلا میں جب ان کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے، تو ان کے والد صاحب جب کتنا حوصلہ تھا ان باپوں کا، اس باپ کا کتنا حوصلہ تھا جو اپنے 18 سال کے جوان بچے کے ٹکڑے اپنے کندھے پر اٹھائے جا رہا تھا۔ کتنی شان تھی غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی نشان لگا دیے تھے کہ ادھر عتبہ شیبہ مریں گے، ادھر ابو جہل مرے گا، ادھر فلاں مرے گا، ادھر فلاں مرے گا۔ جب دیکھا نا تو اسی دائرے کے اندر ہی وہ گرے پڑے تھے، اس دائرے کے اندر ہی گرے پڑے تھے۔ میرا مقصد اتنا تھا کہ اس وقت مائیں بھی کیسی تھی کہ اپنے بچوں کو جہاد کے لیے بھیجتی تھی۔ آج بچے کو دن کا چپ جائے تو ماں کا دل باہر آ جاتا ہے، اس وقت مائیں بھی کیسی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تڑپنے بھڑکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سب کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔